ان الذین بے شک وہ لوگ جاؤ بالافک جو لائے ایک جھوٹ بہتان عصبتن ایک جماعت ہے منکم تمہیں میں سے لا تحسبوہ شرا لکم نہ تم سمجھو اس کو کہ برا ہے تمہارے لیے بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے لکل امرئ منہم ہر شخص کے لیے ان میں سے مکتسب من الاسم جو اس نے کمایا گناہ میں سے اس کا حصہ ہے یعنی والذی تولی کبرہ اور وہ شخص جس نے اٹھایا اس کا بڑا بوجھ منہم ان میں سے یعنی اس جماعت میں سے لہو عذاب عظیم اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. اس آیت سے لے کر آگے کی 10 آیات تک ایک خاص واقعہ بیان ہوا ہے جس کو واقع افک کہتے ہیں. افک کا لفظ اس آیت میں بھی استعمال ہوا ہے، جھوٹ بہتان. اس میں ایک خاص بہتان کی طرف اشارہ ہے جو حضرت عائشہ کے اوپر لگایا گیا تھا. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی شان میں یہ آیات نازل فرمائی کیونکہ وہ بہتان اور جھوٹ سراسر بے بنیاد تھا، ایک الزام تھا. تو اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ سے اس الزام کو دور فرمایا. یہ قصہ کیا تھا اس کے بارے میں آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر سے مختصراً رکھتی ہوں. تفسیر ابن کثیر میں اس واقعے کو صحیح احادیث کے ساتھ واضح کیا گیا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات میں قرہ اندازی کر لیا کرتے، ٹاس کرتے. جس کا قرہ نکلتا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنے ساتھ لے جایا کرتے، کیونکہ ازواج کے درمیان عدل فرماتے تو آپ اپنی مرضی سے کسی کو سلیکٹ نہیں کرتے تھے بلکہ جس کا نام نکلتا وہ ساتھ جاتی. اسی طرح ایک غزوے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ اندازی فرمائی تو میرے نام کا قرہ نکل آیا. وہ غزوہ ہے غزوہ بنو المصطلق اور یہ 5 ہجری میں ہوا. اگر آپ تفسیر ابن کثیر دیکھیں تو انہوں نے ایک نقشہ بھی دیا ہوا ہے کہ یہ کس علاقے میں ہوا. اسے غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ مریسیہ، جہاں پر یہ غزوہ پیش آئے آلموسٹ ہاف وے ہے. تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کے دور سے تعلق رکھتا ہے. کہتی ہیں مجھے ہودج میں اٹھایا اور اسی میں بٹھایا جاتا تھا. ہودج اس پالکی کو کہتے ہیں جو اونٹ پہ سواری کرنے کے لیے اونٹ کے اوپر رکھی جاتی ہے. ہم سب سفر پر روانہ ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے سے فارغ ہو کر واپس تشریف لا رہے تھے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تھے، یعنی غزوہ ہو گیا، بات ختم. اس کے بعد واپسی کا سفر تھا. وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے قریب تھے تو ایک رات آپ نے کوچ کا حکم دیا اور آپ نے جب کوچ کا حکم دیا تو میں کھڑی ہو گئی حتیٰ کہ لشکر سے الگ ہو گئی. اور ہوا یہ کہ جب سب تیار ہو رہے تھے جانے کے لیے تو وہ اپنی رفع حاجت کے لیے کہیں ذرا سا ہٹ گئی، دور ہوئی. اور جب اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد واپس مڑی اور میں نے اپنے سینے کو چھوا تو معلوم ہوا کہ میرا موتیوں کا ہار ٹوٹ کے کہیں گر گیا. تو میں واپس جا کر اپنے ہار کو تلاش کرنے لگی. اسی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی. وہ لوگ میرے ہودج کو جو اٹھایا کرتے تھے آئے، انہوں نے اسے اٹھایا اور اسے میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوتی. انہوں نے سمجھا کہ میں ہودج میں ہوں. خواتین اس وقت دبلی پتلی ہوتی تھی اور ان کے جسموں پر گوشت نہ ہوتا کیونکہ وہ بہت سادہ کھانا کھایا کرتی تھی. اس لیے ان لوگوں نے ہودج کے ہلکا ہونے کی وجہ سے محسوس نہیں کیا کہ میں اس میں موجود نہیں. اور ویسے بھی کم عمر تھی اس وقت. ان کی رخصتی کب ہوئی تھی؟ کس سن میں؟ جنگ بدر سے پہلے یا بعد؟ جی ہجرت کے بعد ہوئی ہے نا. کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 9 سال. تو ہجرت کہ اگر 5ویں سال میں یہ غزوہ ہو رہا ہے تو وہ کتنے سال کی تھی؟ 14 ایئرس کی. تو وہ بہت کم عمر تھی، چھوٹی تھی. وہ کہتی ہیں کہ میں ابھی 9 عمر لڑکی تھی. انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور چل دیے. مجھے قافلے کی روانگی کے بعد اپنا ہار ملا. پھر میں جب پڑاؤ کی جگہ واپس آئی تو وہاں نہ کوئی بلانے والا تھا اور نہ کوئی جواب دینے والا، وہ سب جا چکے تھے.
میں نے اسی جگہ کا ارادہ کیا جہاں میں تھی، اور یہ خیال کیا کہ لوگ جب مجھے گم پائیں گے تو میری طرف واپس آئیں گے۔ میں اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی کہ نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گئی۔ صفوان بن معطل سلمی ذکوانی لشکر کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے۔ وہ صبح کے وقت میری جگہ کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان سویا ہوا ہے، لیکن جب وہ میرے قریب آئے تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان کے اس پڑھنے سے میں جاگ اٹھی، بیدار ہو گئی، اور میں نے اپنی اوڑھنی کے ساتھ اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے نہ کوئی بات کی، اور میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے سوائے انا للہ کے کوئی اور بات کی ہو۔ حضرت عائشہ نے تو کچھ بھی نہیں کہا اور انہوں نے صرف انا للہ پڑھا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا تو میں اس پہ سوار ہو گئی اور وہ اپنی سواری کو چلانے لگے، اور ہم لشکر کے پاس اس وقت پہنچ گئے جب دوپہر کی گرمی کی شدت کی وجہ سے اس نے پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ ہوا یہ کہ میرے بارے میں اس واقعے کی وجہ سے جس نے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا، اور ان میں سے جس نے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ ہم مدینہ میں جب واپس آئے تو واپسی کے بعد میں تقریباً 1 مہینے تک بیمار رہی، اور ان دنوں لوگ بہتان ترازوں کے اس بہتان کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ میرے بارے میں جو بات مشہور ہوئی وہ سارے شہر میں گھوم رہی تھی، مگر مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ البتہ اس بیماری کے دنوں میں یہ بات میرے لیے باعث تشویش تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس لطف و کرم کو نہیں دیکھتی تھی جس کا میرے بیمار ہونے پہ آپ مظاہرہ فرماتے۔ یعنی جب میں پہلے بیمار ہوتی تھی تو بہت کیئر کرتے تھے، لیکن اس دفعہ کچھ بے رخی سی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کہتے اور فرماتے کیف فیکم، کیا حال ہے؟ اس سے مجھے شک گزرتا، لیکن اس شر کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہ تھا جو ان لوگوں نے پھیلا رکھا تھا، حتیٰ کہ بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد میں ایک رات رفع حاجت کے لیے باہر نکلی اور میرے ساتھ ام مستح بھی تھی۔ ہم مناسے کی طرف گئے، علاقہ ہے باہر کا، قضاء حاجت کے لیے ہم وہیں جایا کرتی تھی، اور ان دنوں اس مقصد کے لیے ہم صرف رات ہی کو باہر نکلا کرتی، گھروں میں ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے تو لوگ باہر جاتے تھے۔ قضاء حاجت کے لیے ہم وہیں جاتے اور صرف رات کو جاتے۔ یہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت تک ہمارا معاملہ پہلے عرب لوگوں جیسا تھا کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر جنگل میں جاتے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے گاؤں میں لوگ صرف رات کے وقت نکلتے ہیں اور آبادی سے ذرا دور ہٹ کے جاتے ہیں، اور گھروں میں ہم بیت الخلاء سے ہم تکلیف محسوس کرتے کیونکہ اسمیل وغیرہ ہوتی ہے اور مکھیاں وغیرہ، گندگی۔ بہرحال میں اور ام مستح باہر نکلی۔ ام مستح جو تھی ابو رحم بن مطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی، اور ان کی والدہ صخر بن عامر کی بیٹی اور ابو بکر صدیق کی خالہ تھی، تو گویا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خالہ زاد بہن تھی، حضرت عائشہ کے والد کی کزن تھی۔ ان کے بیٹے کا نام مستح بن اثاثہ بن عباد بن مطلب تھا۔ بہرحال فراغت کے بعد میں اور بنت ابو رحم یعنی ام مستح جب واپس آ رہی تھی تو اپنی چادر کی وجہ سے پھسل گئی اور کہنے لگی مستح کا برا ہو۔ میں نے یہ الفاظ سننے کے بعد ان سے کہا آپ نے بہت بری بات کہی ہے کہ ایک ایسے شخص کو گالی دی ہے جس نے غزوہ بدر میں شرکت کی، یعنی مستح جو تھے انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، تو کہنے لگی کہ تم اب ایسے شخص کے بارے میں برا کہہ رہی ہو۔ اس نے جواب دیا اے لڑکی آپ نے نہیں سنا جو اس نے کہا ہے؟ میں نے کہا اس نے کیا کہا ہے؟ تو اس نے مجھے بہتان بازوں کی بات کے بارے میں بتایا۔ یہ بات سن کر میری بیماری میں اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے سلام کیا اور فرمایا کیف فیکم، کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی کہ اجازت ہو تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ میں در حقیقت اپنے والدین سے صحیح صورتحال معلوم کرنا چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرما دی تو میں اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ اپنی والدہ سے کہا امی جان لوگ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بیٹی غم نہ کرو، اللہ کی قسم ایسا کم ہی ہوا ہے کہ ایک خوبصورت عورت ایک شخص کے نکاح میں ہو، وہ اس سے محبت کرتا ہو اور اس عورت کی سوکنے بھی ہوں اور وہ باتیں نہ بنائے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا اب بھی یہ سوکنوں کی بات ہے جبکہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ یعنی یہ سوکنے تو نہیں کرنی تو لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سب باتیں قابل غور ہیں
مختلف لوگوں کے جو تاثرات ہیں اور جو ان کے اقوال ہیں یہ قابل غور ہیں، اور ان سب میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے تو ہمیں کس طرح ریاکٹ کرنا چاہیے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے اندر کس قدر خیر ہے اور کس قدر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ ہے کہ جہاں جس کی جو بات درست نہیں دیکھتی وہی اصلاح کرتی. ام مستہ کے منہ سے جب بیٹے کے بارے میں غلط بات نکلی تو انہوں نے وہیں پر اصلاح کی. ہمارے اندر ایسی کوئی عادت نہیں ہوتی، عام طور پر ہم ہاں میں ہاں ملا دیتے. دوسری طرف والدہ نے جب سوگنوں کی بات کی، سوگنوں سے بڑھ کر کس کے ساتھ انسان کی جالسیز ہو سکتی ہیں یا تعلقات کی خرابی، لیکن وہاں بھی وہ کہتی ہیں کہ نہیں، سوگنوں کی بات نہیں ہے. یعنی کس قدر انصاف پسند ہے، کس قدر درست نتیجہ نکالنے والی. آپ دیکھیے کہ اگر آج کوئی لڑکی اپنے والدین سے کوئی بات کرتی ہے اور والدین آگے سے کوئی غلط مشورہ دیتے ہیں تو کتنی لڑکیوں میں سمجھ ہے، اور ٹین ایجرز میں وہ بھی 14-15 ایئرز اولڈ کے اندر یہ سمجھ کہ وہ بات کو اپنی صحیح جگہ پر رکھے اور ایسی تعویل اور ایسی تعبیر سے انکار کر دے کہ جو درست نہ ہو. یہی دراصل حکمت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کچھ لوگوں کو عنایت کرتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور یہ حکمت کیا ہے کہ بات کو اس کے اصل کانٹیکسٹ میں سمجھنا. صبح تک اس ساری رات میں روتی رہی، نہ آنسو رکتے تھے نہ نیند آتی تھی. صبح ہوئی تو میں پھر بھی روتی رہی اور وہی بھی رکی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو بلایا، گھر کے لوگ تھے یہ، اور اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے کے بارے میں مشورہ فرمایا. تو اسامہ بن زید نے آپ کی بیوی کی برات اور ان سے محبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے اور ہم ان کے بارے میں خیر ہی جانتے ہیں. علی بن ابی طالب نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی تنگی تو نہیں رکھی، ان کے سوا عورتیں اور بھی ہیں، آپ اگر باندی سے پوچھ لیں تو آپ کو سچی بات بتا دے گی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عائشہ جو ہیں انہوں نے واقعی نعوذ باللہ کو غلط کام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا جو غلام تھی اور فرمایا، اے بریرہ، ہل رأیتی من شیء یریبک من عائشہ؟ بریرہ، تم نے عائشہ کی کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو تمہیں شک میں مبتلا کرتی ہو؟ بریرہ نے جواب دیا، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے ان کی طرف سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. یعنی میں نے حضرت عائشہ میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. اب آپ دیکھیے کہ ایک ایک شخص ان کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے، جو قریب کے لوگ، خاص طور پر حضرت اسامہ بن زید، حضرت بریرہ. میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس کی وجہ سے ان پر عیب لگا سکوں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ کم عمر ہے، آٹا رکھ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کے کھا جاتی ہے، یعنی ان کے بولا بالا ہونے کی علامت. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی بن سلول کی شرارتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر المسلمین، من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی. اے مسلمانوں کی جماعت، کون ہے جو مجھے اس شخص کے شر سے نجات دے جس کی ایذا رسانی میرے گھر والوں تک پہنچ چکی ہے. اشارہ تھا عبداللہ بن ابی بن ابی سلول کی طرف. اللہ کی قسم، میں نے اپنی بیوی میں خیر و بھلائی ہی دیکھی ہے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تھی حضرت عائشہ کے حق میں. اور انہوں نے ایک ایسے شخص کا نام لیا ہے جس کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ بہت بھلا اور نیک آدمی ہے. یعنی صرف اپنی بیوی کی نہیں بلکہ حضرت صفوان کی بھی گواہی دیتے ہیں ان کے حق میں بھی. وہ میرے گھر میں جب بھی آیا تو میرے ساتھ ہی آیا، اکیلا کبھی نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر سعد بن معاذ انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے شر سے میں آپ کو بچاتا ہوں. اس کا تعلق اگر خاندان اوس سے ہے تو ہم اس کی گردن اڑا دیتے ہیں، اور اگر اس کا تعلق ہمارے خزرجی بھائیوں سے ہے تو پھر آپ جو حکم فرمائیں ہم آپ کے فرمان کی اطاعت بجا لیں گے. آپ کو یاد ہے کہ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے جن کے درمیان باہم شپکلش پائی جاتی تھی. یہ سن کر سردار خزرج سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے. وہ ایک نیک انسان تھے مگر خاندانی حمیت میں مبتلا ہو گئے. اس سے پتہ چلتا کہ صحابہ سب کیا تھے، انسان تھے. اور یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، اگر جانتے ہوتے تو تحقیق نہ کرتے. اور انہوں نے سعد بن معاذ سے کہا، اللہ کی قسم تم اسے قتل نہیں کر سکتے اور نہ تمہیں اسے قتل کرنے کی طاقت ہے. اسید بن حذیر جو سعد بن معاذ کے چچا زاد تھے، سعد بن عبادہ سے کہنے لگے، تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کی قسم ہم اسے ضرور قتل کر سکتے ہیں، تم منافق ہو اور ایک منافق کی طرف سے جھگڑتے ہو.
یعنی اب صحابہ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی انسان تھے اور انسانوں میں ایسی باتیں ہو جایا کرتی ہیں. اس سے اوس اور خزرج کے دونوں خاندان بھڑک اٹھے، حتیٰ کہ انہوں نے مرنے مارنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کے سال سے جنگیں چل رہی تھی آپس میں، اور اسلام کی برکت سے یہ جنگیں ٹھنڈی ہوئی. لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا تھا کہ کوئی ایسا خاص واقعہ ہوتا تو پھر دونوں کے درمیان وہ چپش جو تھی وہ ابھر آتی تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک منبر پر جلوہ افروز، یعنی آپ ان کے بیچ میں موجود تھے جب یہ باتیں آپس میں ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاموش کراتے رہے حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے. دیکھیے کہ مدینہ کا حال کیا ہوگا. حضرت عائشہ کی حالت دیکھیے، ان کے والدین کی حالت دیکھیے، صحابہ کرام کی بے کلی دیکھیے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی پریشانی گزر رہی تھی. ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور سوچیے کہ بات شروع کہاں سے ہوئی. حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ یہ سارا دن بھی میں نے روتے ہوئے گزارا، نہ آنسو رکتے نہ نیند آتی. پھر رات کو بھی میں روتی رہی، نہ آنسو رکتے نہ نیند آتی. یعنی کرب کا کیا عالم تھا کہ دن اور رات برابر ہو گئے. میرے والدین یہ خیال کرنے لگے کہ اس قدر کثرت کے ساتھ رونے سے میرا جگر پھٹ جائے گا. میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت میرے پاس آنے کی اجازت طلب کرنے لگی. میں نے اسے اجازت دی، اس نے بھی میرے پاس آ کر رونا شروع کر دیا. اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. آپ نے سلام کیا، پھر تشریف فرما ہوئے. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بات کہی گئی تھی آپ میرے پاس بیٹھتے ہی نہیں تھے اور 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا. یعنی جب سے بات شروع ہوئی تھی اس دن تک پورا 1 مہینہ گزر گیا، اور اس 1 مہینے میں مدینہ کے اندر ایک طرح سے طوفان برپا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جنگ احزاب ہوئی تھی، اور جنگ احزاب میں جب سارے لشکر واپس گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد مشرکین تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ تم ان پر حملہ کرو، یعنی تمہارا پلہ بھاری ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ دین کے راستے میں کیسی کیسی مشکلات آتی ہیں. باہر کے مخالفین یعنی وہ مشرکین جو ڈے 1 سے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جب ان کی قوت ٹوٹی تو اندر کے طوفان نے سر اٹھا لیا، اندر کے منافقین ابھر گئے اور ان کی طرف سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ حجبت الجنت بالمکارہ، جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے. انسان کو اپنی زندگی میں کبھی باہر کی مشکلات اور کبھی اندر کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور ہم گھبرا اٹھتے ہیں، حالانکہ یہ سارے مواقع صبر کا تقاضا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، یعنی ایک طرف سے خطبہ. اما بعد یا عائشہ فإنه قد بلغنی عنکی کذا و کذا. اما بعد اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، اگر تو بری ہے یعنی بے قصور ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے بری قرار دے گا، اور اگر تجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کرو. بلا شبہ بندہ جب گناہ کا اعتراف کر لے اور پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. اب یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال تھا کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی. بات یہ ہے کہ آپ سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ایک بات کہہ رہے تھے اس میں بھی باقی لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ اگر کبھی کسی ایسے معاملے کا فیصلہ کرنا پڑے یا کوئی ایسی سچویشن سامنے آ جائے کہ جب معاملات واضح نہ ہوں تو انسان اس موقع پر کس قسم کی بات کرے. حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل فرما لی تو میرے آنسو رک گئے، حتیٰ کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہیں کرتی تھی. آنسو بہانا بھی غم کی علامت ہے، لیکن آنسو بہانے کے بعد آنسو کا رک جانا اور خاموشی اس سے زیادہ غم کی علامت ہوتی. ایک طرح سے انسان سکتے میں آ جاتا ہے نا. جیسے میں نے اپنے والد سے کہا کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا جواب دے جو انہوں نے کہی ہے. انہوں نے فرمایا واللہ مجھے نہیں معلوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا بات عرض کروں. میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں. ان دونوں نے ایسا کیوں کیا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ فکر، غم، تکلیف اور پریشانی کی حالت میں انسان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان سپیچ لیس ہو جاتا ہے. جب صدمہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس وقت یہ کیفیت بالکل نیچرل ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب
کیا کہے اور کیا نہ کہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت کم عمر لڑکی تھی، قرآن مجید بھی زیادہ نہیں پڑھتی تھی. میں نے جواب دیا، اللہ کی قسم بے شک مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے اس بات کو سنا اور یہ تمہارے دلوں میں بیٹھ گئی اور تم نے اسے سچا سمجھ لیا. اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم میری تصدیق نہیں کرو گے، اور اگر میں اس بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو تم میری تصدیق کرو گے. یعنی تم مجھ سے یہ کہلوانا چاہتے ہو کہ ہاں میں نے غلطی کی. اللہ کی قسم بلا شبہ میں اپنی اور تمہاری مثال اس طرح پاتی ہوں جس طرح یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. لہذا صبر ہی بہتر ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ پھر میں اٹھ کھڑی ہوئی اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی، اور اللہ کی قسم اس وقت میں یہ جانتی تھی کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بری قرار دے گا، لیکن اللہ کی قسم میرا یہ گمان نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری شان میں وہی نازل فرما دے گا جس کی تلاوت کی جائے گی. میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسا کلام نازل فرما دے گا جس کی تلاوت کی جائے گی. مجھے امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خواب دیکھ لیں گے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بری قرار دے دے گا. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اسی مجلس میں جلوہ افروز تھے اور گھر کے افراد میں سے کوئی شخص ابھی تک باہر نہیں گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی نازل فرما دی. یعنی اسی مجلس میں وحی آ گئی، آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے نزول کے وقت طاری ہوا کرتی تھی کہ سردی کے موسم میں بھی جبین مبارک سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے گرنے لگتے، اور یہ اس قول کے ثقل کے باعث ہوتا جو آپ پر نازل کیا جاتے. بہت بھاری کلام تھا نا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. جب کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور فرمایا، ابشری یا عائشہ اما اللہ عز وجل فقد برأکی، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تجھے بری قرار دے دیا. میری امی نے اٹھ کر کہا، اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ. میں نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی اور اللہ عز وجل کے سوا کسی اور کا شکر ادا نہیں کروں گی. اسی ذات نے میری برات نازل فرمائی ہے. اللہ عز وجل نے اس وقت ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم سے وان اللہ رؤوف الرحیم آیت 20 تک 10 آیات نازل فرمائی. تو یہ 10 آیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں اتری جن کا پس منظر آپ نے سنا. اس واقعے کو سامنے رکھ کر اب ان آیات کو پڑھیے اور دیکھیے کہ اس سے ہمارے لیے سبق کی کیا باتیں سامنے آتی ہیں.